اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عالمی سیاست کی بات کریں تو اس وقت جو افغانستان کو لے کر ہے وہ سچویشن بہت ہی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ اور بھارت جو ہے اس کو منہ کے بل کھانا پڑی ہے افغانستان کے اندر، وہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں دونوں ملک۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک بڑی لمبی پلاننگ کے ساتھ بھارت جا رہا تھا، اور جب اس کو منہ کے بل گرنا پڑا تو اس کو یہ بڑی مرچیں لگی، اس کو بہت ہی پریشانی ہوئی کہ جی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میری تو ساری انویسٹمنٹ یہاں ڈوب چکی ہے۔ اور جو امریکہ بہادر تھا وہ بھی اس کی پشت پر کھڑا تھا اور فل ٹائم اس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ یہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے منصوبے بھی بنائے جاتے تھے، یہاں پہ دہشت گردی کی فیکٹریاں بنی ہوئی تھی افغانستان میں، اور جس کے ذریعے جو پاکستان کا جو امن ہے وہ تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور اب تو دنیا پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مودی صرف مقبوضہ کشمیر یا ہندوستان کے لیے خطرہ نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہا ہے۔ لیکن جو بائیڈن ہے، جو نئے صدر ہیں امریکہ کے، ان کی آنکھوں پر ایک پٹی بن گئی ہے، یا یہ یوں کہہ لیں کہ جب سے عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا ہے، یعنی امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں، تو امریکہ کے جو ہیں وہ طوطے اڑ گئے، رنگ ہی اڑ گئے، اور اب امریکہ نے ہم سے نظریں پھیر لی، تیور بدل گئے، بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آنے لگے۔ تو یہ والا اب جو ہے سینیریو بن رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اب اسی کا بدلہ لے رہا ہے، ایبسلیوٹلی نوٹ کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اور یا پھر کہہ لیں کہ امریکہ کو اب افغان طالبان اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ کھٹک رہی ہے، یا سی پیک کھٹک رہا ہے، یا چائنا، روس اور جو پاکستان کا ایک بلاک بن رہا ہے وہ کھٹک رہا ہے۔ تو کچھ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، جو زیادہ جو عالمی سیاست پر جو گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بیسیکلی عمران خان کا یہ جو الفاظ ہے، جو لفظ ہیں، وہ جو ہے نا سمجھ نہیں آئے کہ ایبسلیوٹلی نوٹ کیوں کہا، اور اسی لیے اب وہ پاکستان کے جو خلاف ہے وہ گھیرا تنگ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ، اور اس کے لیے وہ بھارت کو اپنا جو پارٹنر بنا رہا ہے۔ اور مودی جو ہے بالکل وہ جو بائیڈن کی گودی میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور جو بائیڈن صاحب ہیں وہ اس کے ساتھ رشتہ داری بھی کرنا چاہ رہے ہیں مودی کے ساتھ، اور انہوں نے کہا بھی ہے ان کو کہ جی آپ کوئی رشتہ دار تو نہیں ہیں۔ مودی صاحب آگے سے کہتے ہیں جی ہم بالکل رشتہ دار ہیں، بالکل رشتہ دار ہیں، اور دونوں پھر کہکا لگا کر ہنستے ہیں۔ وہ اب پتہ نہیں کس طرح کی ہنسی ہے، اور اس ہنسی میں کتنی مکاریت ٹپکتی ہے، تو اس کا اندازہ لگانا تو ذرا سا بھی مشکل نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں جہاں مودی جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کر رہا ہے، دورے پر ہے، اور اس کے دورے کے بعد اب کیا خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو امریکی سینٹ ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے، ان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ افغانستان کا جو پنج شیر والا علاقہ ہے وہاں پہ کس طرح سے طالبان کی مدد کی گئی، جہاں پہ قبضہ کر لیا طالبان نے، جہاں مشکل تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ طالبان وہاں پہ گرفت نہیں حاصل کر سکتے، لیکن کر لی، کیسے کر لی۔ پاکستان کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اور امریکی سینیٹرز نے، وہ 22 سینیٹرز ہیں ٹوٹل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان پر پابندیاں لگائی جائے۔ اب کس طرح کی پابندیاں لگانی ہیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لگا دیں پابندیاں، کتنی اقتصادی پابندیاں لگائیں گے، چائنا اور روس وہاں سے مدد کر دے گا تو اتنا بڑا کوئی رولا یا مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تب بھی پابندیاں لگائی تھی، تب کیا انہوں نے کچھ کر لیا تھا ہمارا، تو اب بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال جو بائیڈن نے اپنا اصلی رنگ اور روپ دکھا دیا ہے، مودی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہا ہے، اور دونوں جو ہیں اب ظاہر سی بات ہے امریکی سینیٹرز نے یہاں تک بھی کہا ہے، جو 22 سینیٹرز ہیں انہوں نے ساتھ یہ تو بل پیش کیا کہ پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، ان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں، لیکن انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ مودی کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، اور جبکہ امریکہ کا ایک اخبار ہے، ایک جریدہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مودی کے ساتھ دوستی نہ کریں، اور جو بائیڈن جو ہے وہ اوباما والی غلطی مت دہرائیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی انہوں نے بدلہ لینا ہے، تازہ تازہ زخم ہے، ہرا زخم ہے، تو انہوں نے اس کو بھرنے کے لیے جو ہے پاکستان کو تو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اب بہت سارے، جس طرح میں آپ کو بتایا کہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی پاکستان کی قربت، وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، اور یہی ان کو کھٹک رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان نے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کی ہے افغانستان میں، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے امریکہ کی ناراضگی کا۔
اور ہمارے ایک پاکستانی سفیر ہیں غالباً منصور احمد صاحب، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سی پیک کے لیے افغان طالبان کو آفر کر رہا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو اب اس خبر کے بعد تو مزید آگ لگ گئی ہوگی جو ہے جو بائیڈن انتظامیہ کو اور مودی کو۔ اب دیکھیں گے یہ کہ پاکستان جو ہے وہ کیا قدم اٹھاتا ہے، کیونکہ اب بھارت جو ہے وہ جعلی خبروں کے ذریعے کبھی منظم انداز میں پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کی اپنی جو اصلیت ہے وہ سب کے سامنے ہے، کس طرح سے وہ وہاں کی جو ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی جو بھارتی شہریت ہے اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے مودی۔ اور تب بھی جو عالمی حقوق کا جو چیمپئن ہے امریکہ، اس کے جو صدر ہیں وہ اس کو رشتہ داریاں نبھانا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ گلے لگانا چاہ رہے ہیں اس کو۔ تو یہ دوہرا معیار، یہ دوہری منافقت عالمی سطح پر واضح ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اقوام متحدہ اور اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی اسی کے زیر اثر ہیں، جو امریکی صدر ہیں اس کے زیر اثر ہیں، اور ان کی اپنی ایک منوپلی ہے۔ لیکن اب پاکستان کا چونکہ علیحدہ ایک بلاک بن گیا ہے، چائنا ہے، روس ہے، پاکستان ہے، ایران بھی ایون کے آنا چاہ رہا ہے، وہ سی پیک میں شامل ہونا چاہ رہا ہے، تو سی پیک کو لے کر بہت سارے سی پیک یعنی کہہ لیں کہ ایک ایسا میگنیٹ ہے جس سے پاکستان جو ہے اس میگنیٹ کے ذریعے تمام ممالک کو اپنے طرف کھینچ سکتا ہے، مائل کر سکتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ عالمی پلیٹ فارم پہ کسی بھی طرح تنہا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ جو ابھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عمران خان نے جو ورچوئل خطاب کیا تھا وہ نمبر 1 خطاب تھا، جبکہ مودی نے 3rd کلاس خطاب کیا، اس نے وہاں پہ اپنی ویکسین کا پرچار کیا، ویکسین بیچنے کا پرچار کیا، لیکن اور اس نے وہی پاکستان پہ وہ گھسے پٹے الزامات لگائے۔ اس کے باوجود کہ عمران خان کی تقریر کو نمبر 1 کہا گیا اور مودی کی تقریر کو سب سے زیادہ تھکڑ کہا گیا، تھکی ہوئی تقریر کہا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ جو نظر کرم ہے جو بائیڈن صاحب کی وہ تو مودی کی طرف ہی ہے۔ تو یہ منافقت ہے، عالمی منافقت ہے، اور اس کو اب بے نقاب جب کرنا ہو تو یہ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیگر ممالک کے ساتھ جو اس کے اتحادی ہیں ان کو لے کر چلے اور عالمی پلیٹ فارم پر یہ جو منافقت پر مبنی ممالک ہیں ان کو ایکسپوز کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔